بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کیریئر اسکوپ کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹ بھی اکثر یہ بات پوچھتے ہیں، پیرنٹس بھی پوچھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی کیریئر یا فیوچر کیریئر یا آگے پڑھنے کے حوالے سے یا آگے کیا کرنا ہے تو وہاں پہ آتا ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے۔ اچھا، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اس کا یہ کسی کام کا کیریئر نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے گا اچھا نہیں، اس کا بہت اچھا اسکوپ ہے، بہت اچھا اسکوپ ہے، بڑا اچھا۔ کسی سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اسکوپ آپ جو بول رہے ہیں، یہ اسکوپ کہہ رہے ہیں، یہ ہوتی کیا چیز ہے، یہ اسکوپ کا پتہ کیسے چلتا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، تو پھر صورتحال مشکل ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسکوپ ہوتا کیا ہے، اسکوپ کہتے کس کو ہیں۔ یہ بیٹا 7 چیزیں ہیں۔ جب ہم 7 چیزوں کو، 7 نکات کو ہم دیکھیں گے 1 by 1، جب ہم ان کو ٹھیک سے سمجھیں گے اور اس کے مطابق اگر ہم کوئی چیز ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اچھا، یہ اس کا اسکوپ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ڈگری کر رہے ہیں یا ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کی چیز یہ ہوگی کہ لوکل مارکیٹ کے اندر اس کی جاب اپرچونٹیز کتنی ہیں، یعنی نمبر آف جاب کتنا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اچھا اس کی فریکوینٹلی آتی رہتی ہیں، نہیں آتی ہیں، سال میں کوئی ایک دفعہ آتی ہیں، 2 سال بعد آتی ہیں، 6 مہینے بعد آتی ہیں، کیا ہے آفیسز میں اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے۔ تو یہ لوکل مارکیٹ کو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس میں اس کی ڈیمانڈ ہے کتنی۔ دوسری چیز جس کی جانب آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کوئی بھی شعبہ جس میں آپ جا رہے ہیں اس کے کیریئر پاتھس کیا ہیں۔ یعنی آپ جس شعبے میں، فرض کیا کہ آپ نے بایو ٹیکنالوجی کیا ہے تو بایو ٹیکنالوجی کرنے کے بعد پھر آپ کن راستوں سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ آپ اگر جاب بھی کرنی ہو تو جاب آپ کہیں فورینزک لیب میں کریں گے، کوئی ریسرچ لیب میں کریں گے، کسی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کر سکتے ہیں، فوڈ کے ڈپارٹمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف آپ کے الگ الگ چیزیں بنتی ہیں، یہ چیز دیکھنے کی ہوگی کہ یہ ڈفرینٹ پاتھس اس کے کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اگر سوئچ کرنا چاہیں یا آپ اسی ٹائم پہ آفٹر گریجویشن ہی سوئچ کرنا چاہیں تو سوئچ کر سکیں گے۔ مثلا ایک فارماسسٹ ہے تو فارماسسٹ اگر سوئچ کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل کام ہے، وہ سوئچ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کا جو فیلڈ ایسا ہے اور اس طرح کا اسپیشلائز فیلڈ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے فیلڈ میں نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو وہ پچھلے فیلڈ کو ٹوٹلی ختم کرے گا اور نئے فیلڈ میں جا کے اپنا کام کرے گا، نئی چیزیں سیکھے گا اور نئی چیزیں کام کرے گا، تو وہ اس کے مطابق ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز پھر ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جاب سیکٹرز کون کون سے۔ آپ نے کسی چیز میں ڈگری کر لی ہے تو مثلا اس چیز میں فرض کیا آپ نے MBA فائنانس کیا ہے یا MBA اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ بینکنگ کے شعبے میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بینکنگ کا بہت بڑا سیکٹر ہے کہ اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، کتنے بینک ہیں، کتنا کام ہے، سب کچھ۔ اس کے بعد آپ ٹیچنگ میں بھی جا سکتے ہیں تو ٹیچنگ کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، آپ اس میں یہ الگ سیکٹر ہے۔ اسی طرح آپ ایڈمنسٹریشن میں بھی جا سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ایک الگ فیلڈ ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، فلانی جگہ جا سکتے ہیں، تو یہ جو ڈفرینٹ اس کے سیکٹرز ہیں، ان سیکٹرز کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ سیکٹرز کتنے زیادہ ہیں اور ایک سیکٹر کے اندر نمبر آف اپرچونٹیز کیسا ہے۔ تو یہ تیسری بات آپ کو میں نے بتائی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس جاب کی آؤٹ لک کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ نے اسکوپ سمجھنا ہے تو اسکوپ سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی آؤٹ لک کو سمجھنا ضروری ہے۔ آؤٹ لک کیا چیز ہوتی ہے؟ آؤٹ لک کے میں اندر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کی گروتھ کیسی ہے۔ مثلاً
تیزی سے اوپر جانے والا فیلڈ ہے یا سلو چلتا ہے؟ مطلب یعنی اس کی رفتار کیسی ہے، ڈیمانڈ کیسی ہے، کس طرح سے وہ چیز جا رہی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کا کیا لیول ہوگا۔ مثلا آج ایک اسٹوڈنٹ ایک ڈگری میں کو جوائن کر رہا ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو کیمسٹری ہے، یا اسی طرح BBA ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، IT ہے، سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ کسی میں بھی جا رہا ہے، تو وہ جب نکلے گا مارکیٹ اپنے تعلیمی ادارے سے تو 4-4.5 سال تو ہو چکے ہوں گے اسے، تو 5 سال بعد اس ڈگری کی ویلیو یا اس کا یعنی جاب کی پوزیشن کیا ہوگی، اس چیز کو دیکھنا۔ پھر 10 سال بعد کیا ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں 5 سال بعد تو بہتر ہو لیکن اندازہ ہو کہ 10 سال بعد تو نیچے چلا جائے گا، تو جو بندہ 5 سال بعد جوائن کرے گا یعنی پریکٹیکلی وہ جاب جو ہے وہ اس کی 5 سال چل رہی ہے، اور 5 سال کے اندر تو اس کی جاب کا بالکل انیشیل سٹیج ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بڑے لیول پہ وہ پہنچا نہیں ہوتا، تو ایسی سٹیج میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک اور آپ کو پوائنٹ ہے اس کا۔ اس کے بعد ہے ریکوائرمنٹس کو سمجھنا، یعنی ایڈوانسمنٹ کے لیے ریکوائرمنٹ، یہ مختلف طرح کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ مثلا کچھ فیلڈ ہیں کہ جن کے اندر آپ نے اگر ایڈوانسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو PhD کرنی پڑے گی، ماسٹر کرنا پڑے گا، PhD کرنی پڑے گی، آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ مثلا نیچرل سائنسز کے تمام فیلڈ، سوشل سائنسز کے تمام فیلڈ، یہ ایسے فیلڈ ہیں کہ ان کے اندر اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ماسٹر کی اور آگے PhD وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اس کے مطابق۔ پھر اسی طرح کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایڈیشنل کورسز کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا آپ IT ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، اس طرح کے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈیشنل کورسز چاہیے ہوتی ہیں۔ 3 مہینے کا کورس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، 10 دن کا کورس ہے، 20 دن کا کورس، یہ جو ایڈیشنل کورسز ہیں ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے کہ آپ نے وہ جو کورس اسٹڈی کی ہے وہ تو اپنی جگہ کی ہے، لیکن اب یہ کہ اسپیشلائز آپ نے کورسز کتنے کیے ہیں، یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ آپ کے لیے کیا چیز۔ پھر اس کے بعد مثلا کوئی اسپیسیفک سکلز آپ کو ریکوائرڈ ہے، تو وہ اسپیسیفک سکل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ مثلا مینجمنٹ کے لیے الگ چیز چاہیے، کمپیوٹر کے لیے الگ چاہیے، انجینئرنگ میں الگ چاہیے، اور اسی طرح سوشل سائنسز، نیچرل، ہر ایک فیلڈ کے لیے الگ ایک اسکل سیٹ چاہیے، وہ کیا ہوگا، تو آپ کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوکل اور ریجنل مارکیٹ کے اندر اس کا اسکوپ کیسا ہے یا کیسا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا۔ مثلا اس کو اس انداز سے سمجھیں، کچھ فیلڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر آپ لوکل مارکیٹ کے اندر اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کسی ڈیولپڈ کنٹری میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یا ایک فیلڈ ایسا ہے کہ اس کی یہاں پہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ وہاں جاتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ فار ایگزامپل یعنی ڈیٹا سائنس ایک فیلڈ ہے، کمپیوٹر سائنس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے ڈیٹا سائنس، کمپیوٹر سائنس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہاں بھی اس کی ضرورت ہے، یہاں بھی ڈیمانڈ ہے، لیکن اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی امریکہ میں ہے، جتنی آسٹریلیا میں ہے، جتنی UK میں ہے، یا جتنی اور کچھ اس طرح کے ممالک میں۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا کہ کس فیلڈ کی کس جگہ پر کتنی اور کس طرح کی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک سے سمجھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، مثلاً کہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، تو فلاں جگہ پہ جانے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ BSc انجینئرنگ ان الیکٹرانکس یا الیکٹریکل کریں تو آپ وہاں پہ پہنچیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ایک نان انجینئرنگ پروگرام ہے الیکٹرانکس کا جو فزکس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ادھر سے جا کے بھی وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔
یا ایک وہ جو پرٹیکولر کریئر جس میں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ MBA یا BBA کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور ڈگریز کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، کمپیوٹر سائنس سے بھی جایا جا سکتا ہے اور IT سے بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جو ڈگریز ہیں کون سی ایسی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں، یا پھر کوئی لنکڈ پروگرام کون سے ہیں۔ تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں، جب ہم ان 7 چیزوں کو الگ الگ سے سمجھیں گے، دیکھیں گے، اس کے بعد پھر سمجھ آئے گی کہ اچھا اس کیریئر کا یہ اسکوپ ہے، اور اس کیریئر کا یہ اسکوپ ہے، اور اس کے مطابق اس کو یہ اسکوپ آج بہتر ہے اور یا آئندہ فیوچر بہتر ہے اور اس میں جانا چاہیے۔ اور اسی کو یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلر اسی کام کو کرتا ہے، وہ اس کی ہر فیلڈ کی پروفائلنگ کرتا ہے۔ مثلا ہم نے ایجوویژن میں کوئی مور دین 800 کیریئرز کی پروفائلنگ کر رکھی ہے کہ اس کے اندر کہ کون سا فیلڈ کس انداز سے آگے بڑھے گا، کس انداز سے آگے جائے گا۔ تو اسی طرح جب اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے مطابق، تو اس کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اسکوپ کے باقی ان چیزوں کو بھی دیکھ کر ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے مطابق آپ آگے جائیں۔ تو لہٰذا آپ اگر اسکوپ کے معاملے کو دیکھتے ہیں یا اسکوپ کے معاملے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ ان 7 چیزوں کو دوبارہ سن لیں، دوبارہ سمجھ لیں، اور ان کو پیپر پہ ایک اس کا انالیسس کر کے آپ ڈیسیژن کریں، تب آپ کا ڈیسیژن 100% ٹھیک ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں انفارمڈ ڈیسیژن، معلومات پر مبنی فیصلہ، اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون فطرت ہے کہ یہ اکثر بیشتر یہ خراب نہیں ہوتے، اس میں ناکامی نہیں ہوتی، اور اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اچھا اور بڑا خوبصورت بنائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔